السلام علیکم پائسینز، میں حارث اعظمی پروفیشنل اسٹرالوجر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آسٹرولوجیکل ایونٹ اور ان کی ریسرچز کے ساتھ۔ یہ 7 دن 2 بڑے ایونٹس کے ساتھ آپ کی زندگی میں نئے رخ ٹائم بیہیویئرز کے پیدا کریں گے۔ پائسینز کی زندگی میں کچھ سائڈز پر نکھار آئے گا، کچھ سائڈ پر ان کو اپنی سکلز کو اجاگر کر کے اپنی صلاحیتوں کو سامنے لا کر اپنے آپ کو اسٹیبلشلی اینڈ سلکی وے میں آگے لے جانا ہوگا۔ یہی دنیا کے دستور ہیں پائسینز۔ اگر آپ کے لیے ٹائم فیورز موجود ہیں تو آپ کے لیے ریوارڈز پیدا ہوں گے، اگر آپ کے لیے خزاں ابھر گئی ہے تو آپ کے لیے کچھ ٹربلز آئیں گی۔ بٹ انسان جو طاقتور ہو، جس کی صلاحیتیں عمدہ ہوں، جس کی سوچ سمجھ غیر معمولی ہو، وہ ان سب سچویشنز کو بہترین انداز سے مینیج کر جاتا ہے۔ آپ کو یہ بات پتہ ہوتی ہے پائسینز کہ رات ہو جائے گی اور اندھیرا ہو جائے گا اور ہم دیکھ نہیں پائیں گے، لیکن آپ کتنے اچھے طریقے سے مینیج کرتے ہیں، اتنے اچھے طریقے سے مینیج کرتے ہیں کہ جو رات کا اندھیرا ہے اب آپ اس میں بھی دن جیسے کام کر سکتے ہیں۔ حالانکہ سولر سسٹم میں سورج آپ کو سپورٹ کرنا بند کر گیا تھا، آپ کو دکھنا بند ہو جانا چاہیے تھا، لیکن آپ اپنے بیڈ روم کی، آپ اپنے آفیسز کی، آپ اپنی ٹریولنگ کی، جن چیزوں پہ بھی چاہیں فوکس کر کے آپ اپنا کام کر سکتے ہیں۔ آپ کے پاس ہر جگہ اس کا کاؤنٹر ایلیمنٹ موجود ہوتا ہے۔ اسی طرح آج جو 2 چیزیں میں بیان کرنے والا ہوں ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ آپ کے ہاں جو وینس ہے یہ آپ کے 10th اینگل پر آ جائے گا۔ دس از یور پلس پوائنٹ when the Venus on 10th اینگل، تو آپ کی دلچسپی کاروباری زندگی میں بڑھے گی۔ ہر ہی پائسین میل اینڈ فیمیل مٹیریل سائڈ پر اپنے اندر بلیسنگز دیکھے گا۔ ہر ہی پائسین اپنے اندر کچھ روب، کچھ شان و شوکت میں اضافہ دیکھے گا مالی طور پر۔ جو پائسین نوکری پیشہ ہیں ان کی ایکسپیکٹیشن یہ ہونی چاہیے، اینڈ اس ایکسپیکٹڈ بھی یہ ہے کہ وینس ان کے ہاں انکریمنٹس اینڈ پروموشنز، ریلیشن ود دا سینئرز، ریلیشن ود دا باسز، کریٹیو آئیڈیاز، دلچسپی، یہ سب چیزوں کو بڑھائے گا۔ وینس کے 10th اینگل پر آنے کی وجہ سے آپ اپنی فیملی ڈیوٹیز بھی پراپرلی نبھا سکیں گے۔ وینس کے 10th اینگل پر آنے کی وجہ سے آپ اپنے اندر کے غموں کو بھی کم ہوتا ہوا دیکھیں گے، پلیجرز کو، اٹیچمنٹس کو، لو لائف کو بڑھتا ہوا دیکھیں گے۔ شادی کے ڈیسیجنز پراپرلی ہو سکیں گے۔ لائف پارٹنرشپ میں جو کمٹمنٹس پروڈیوس ہوں گی وہ اسٹرانگ ہوں گی۔ کپل جو آپس میں کسی وجہ سے دوریاں اختیار کر رہے تھے وہ دوبارہ کلوز ہوں گے۔ اور اس اثنا میں اسی 8 اکتوبر کو نیا چاند بھی ہو جائے گا، نیا چاند آپ کے ہاں 8th اینگل پر ہوگا۔ بظاہر 8ویں گھر میں چاند ہو جانے سے آپ ان سب چیزوں کو جو آپ کی زندگی میں الجھن پیدا کر رہی ہیں اسے ریپیئر کرنے کی کوشش کریں گے۔ چاند اس میں مدد کوئی نہیں کر سکتا، لیکن جذبہ ایسا پروڈیوس ہوگا کہ آپ اپنے قرضے اتارنے کی کوشش کریں گے، بیماریوں سے چھٹکارا، نفرتوں سے، شکوک سے چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، اپنی انگزائٹی سے چھٹکارا حاصل کرنے کے جذبات حاصل کریں گے۔ لیکن اس کو ان خرابیوں کو دور کرنے میں جو پلانٹ آپ کی مدد کرے گا، اسی 8th اینگل پر سورج موجود ہے، اسی 8th اینگل پر مارس موجود ہے، اسی 8th اینگل پر مرکری موجود ہے۔ ان 4 پلانٹس کے اکٹھا ہونے سے بہت حد تک آپ اپنے قرضے اتارنے میں، اپنی تعلیمی سرگرمیوں کو پرفارم کرنے میں، اپنی انگزائٹی کو دور کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ رہی صحیح کسر بلو سفائر پوری کرے گا، اور اب آپ کو بلو سفائر کی ضرورت بھی بہت ہے پائسین، کیونکہ اگلے ہفتے سیٹرن جو کہ آپ کے 12th اینگل پر ریٹروگریڈ تھا وہ ڈائریکٹ ہو جائے گا۔ اس کے ڈائریکٹ ہوتے ہی رولز آف اسٹرالوجی کے مطابق 67 کا آغاز ہو جائے گا، اینڈ 67 ول امپیکٹ یور ریلیشن شپ، یور ہیلتھ اینڈ یور کیریئر۔ بظاہر ابھی اس کے کوئی بہت سیویئر چانسز نہیں ہیں کہ وہ آپ کو ڈیمیج دے سکے، لیکن پھر بھی اگر کوئی لنگر آن پائسین ہے جو پہلے ہی اپنے ریٹروگریشن سیزن میں، جب سیزن اچھا چل رہا تھا آپ کے لیے، وہ کوئی کارکردگی، قابل ذکر کارکردگی پیدا نہیں کر سکا، تو اب کیونکہ سیزن آف ڈیمیجز شروع ہوگا، 67 شروع ہوگی، تو دیٹ مینز کہ آپ کے لیے کچھ الجھنیں بڑھیں گی، اینڈ ان الجھنوں کو ہیومنلی ٹیکل کرنا مشکل ہوگا۔ ان الجھنوں کو اگر ٹیکل کرنا ہو تو بلو سفائر، سورہ شمس، سورہ یاسین کی 2nd لاسٹ آیت، یہ ایسی ریمیڈیز ہیں جو پچھلے 20 سال سے جو پلانٹ سٹارز بھی 67 میں گئے، میں نے اسی ریمیڈی سے انہیں ریکور کیا، چاہے اسکارپیوز ہوں، چاہے سیجیٹیرینز ہوں، اب پائسینز ہیں۔
ان سب چیزوں کو آزمودہ طور پر میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. یہ کتابی باتیں نہیں ہیں. ان چیزوں کو ہم لوگ پروفیشنلی آزما چکے ہیں. پاکستان میں بھی دنیا کے دیگر فورم جہاں ہمیں سنا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے، ان سب فورمز پر. تو اگر بلو سفائر بہت اچھی نسل کا چاہیے ہوگا، جو ایوریج ٹائپ کے بلو سفائر ہوتے ہیں وہ 60-70 جیسے سیویئر امپیکٹ کو ریپیئر نہیں کر پاتے. ان کے اندر امپیورٹی لیول ہائی ہوتا ہے. سم ٹائم اسے گلاس فنش کیا جاتا ہے، سم ٹائم اسے الٹرا ہیٹ ٹریٹمنٹ دے دی جاتی ہے، تو ان کی ریڈیشن اتنی اسٹرانگ نہیں رہتی. وہ خوبصورت تو بن جاتے ہیں لیکن ریڈیشن اچھی نہیں رہتی. وہ جو اس طرح کے سٹونز ہیں جنہیں گلاس فنش کیا گیا ہے، وہ میرا خیال ہے کہ پائسینز کو کم از کم ویئر نہیں کرنے چاہیے. آپ کو بہت اچھی کوالٹی کے بلو سفائر بائی کرنے چاہیے. سری لنکن بلو سفائر پوری دنیا میں مشہور ہیں. اگر اصلی میسر آ جائے تو اسے ضرور پہنیے. افریقن بلو سفائر دوسرے نمبر پر آتے ہیں. تیسرے نمبر پر کشمیر سے جو بلو سفائر پیدا ہوتا ہے وہ بہت اچھی فارم میں ہے، بہت اچھے ریزلٹس دیتے ہیں، بٹ دیز آر ایکسپینسو. اگر آپ کو اصلی یا نیچرل بلو سفائر چاہیے ہو تو ایسٹرو جیمز کے پروفیشنل سے بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں. وہ لوگ بہت ریزنیبل پرائز پر آپ کو جینون سٹون ود دا ڈاکومنٹس ارینج کر دیں گے. واٹس ایپ کر کے آپ اپنی ریکوائرمنٹس کروا سکتے ہیں. اگلے ہفتے سیٹرن ڈائریکٹ ہوگا، اس سے اگلے ہفتے جوپیٹر ڈائریکٹ ہوگا. اسی دن جس دن جوپیٹر ڈائریکٹ ہوگا 18 اکتوبر کو، اسی دن مرکری بھی ڈائریکٹ ہو جائے گا. سو کچھ چیزیں آپ کے لیے آپ کی سکلز کو گروتھ دیں گی، کچھ چیزیں آپ کے لیے ٹائم ٹیسٹ بن جائیں گی. اس لیے اب وقت پر نظر بہت گہری رکھیے. تو اگلے جو 2-3 ویڈیوز ایسٹرو جیمز کے فورم سے آپ کو ملنے والی ہیں اسے مس مت کریے گا، انہیں ضرور سنیے. ایک میں نے الگ سے ویڈیو بھی سیٹرن اینڈ جوپیٹر کے ڈائریکٹ ہونے پر بنائی ہے، اس کا لنک میں نیچے اس ویکلی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے دوں گا. آپ ایک نظر اسے بھی دیکھ لیجیے گا، اس سے بھی آپ کی اویئرنیس میں اضافہ ہوگا. بٹ بی پریپیئر فار اے بگ فائٹ. Be prepared for grab your missions of life. So easy and silky path نہیں ہے، بٹ مجھے بہت اعتماد ہے پائسینز پر کہ وہ اپنے اسکل سے، اپنی پلاننگ سے، اپنی اسپرچول ابیلٹی سے، اپنی کانسنٹریشن سے، اپنے ڈسپلن اور ڈیسیجن سے وہ چیزوں کو مینیج کر جائیں گے. رہی صحیح کسر بلو سفائر سورہ شمس اینڈ سورہ یاسین کی سیکنڈ لاسٹ آیت پوری کر دے گی. پھر بھی اگر کوئی چیز رہ جائے تو گیون نمبرز پر آپ رابطہ کر کے اپنے لیے پرسنل کیلکولیشن یا پرسنل ڈسکشنز کے لیے ٹائم لے سکتے ہیں. بٹ وہ فری فورم نہیں ہے پائسینز، ہوپفلی آپ انڈرسٹینڈ کریں گے. اگلے ہفتے مزید ایسٹرولوجیکل ریسرچز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اپنی دعاؤں میں مجھے اور میری ٹیم کو ضرور یاد رکھیے گا. آپ کی دعائیں میرے لیے نہ صرف اس دنیا کا بلکہ آخرت کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے. چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا. آپ لوگوں کی ہی سبسکرپشن ہے پائسین جب ہم پاکستان میں نمبر 1 ایسٹرولوجیکل فورم پرفارم کر رہے ہیں. اینڈ یو نو اگلے ہفتے سے جو چینجز آنی ہیں آپ کو اس میں ایسٹرولوجیکل پروفیشنل اوپینینز کی ضرورت پڑے گی تاکہ آپ وقت کے بیہیویئر کو سمجھ کر اس کے بارے میں صحیح ڈیسیجن لے سکیں. اپنے وقت کے بیہیویئر کو صحیح انداز سے، پروفیشنل انداز سے سمجھنے کے لیے اس سے اچھا فورم آپ کو نہیں ملے گا. اگلے ہفتے تک کے لیے اللہ نگہبان.